سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو محرم الحرام کے حوالے سے کربلا منزل بمنزل۔ کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اس سفر کربلا میں ایک وہ منزل جسے منزل شراف کہتے ہیں، جہاں پر حضرت حر ابن یزید ریائی کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ جس نے راستہ روکا تھا وہ شہدائے کربلا میں کس طرح سر فہرست پہنچا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو جناب منتظر عباس نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، کل ہم جب گفتگو کر رہے تھے منزل شراف پر، اس کے بعد 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچتا ہے۔ اگر تھوڑا سا ایک تجزیاتی نظر ڈال لیں اس پورے سفر پر تیزی کے ساتھ تو ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ 2 دن جو امام حسین علیہ السلام کے منزل شراف سے لے کر کربلا کے درمیان تک گزرے ہیں، یہ 2 دن تاریخ کے بہت اہم دن ہیں۔ امام حسین السلام منزل شراف سے نکلے، ذو حسم کی پہاڑی کے پاس حر ابن یزید ریاحی کے لشکر سے ملاقات ہوئی۔ یہ لشکر اس لیے تعینات تھا کہ امام حسین السلام جہاں بھی ملیں ان کو گرفتار کر کے کوفے لے جایا جائے ابن زیاد کے پاس۔ امام کے لیے یہ مرحلہ ایک اہم فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ امام نے پہلے تو اپنے اخلاق سے ایک عظیم شکست سے دوچار کیا یزید کی فوج کو، کہ وہ فوجی جو امام کو گرفتار کرنے کی نیت سے اور آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، وہ سب پیاس سے بے حال تھے، حتیٰ کہ ان کے جانور جو تھے وہ بھی پیاسے تھے۔ امام حسین السلام نے اپنا سارا ذخیرہ آب ان لوگوں کی پیاس بجھانے پہ صرف کر دیا۔ بظاہر پیاسے کو پانی پلا دینا اتنی بڑی بات نہ سمجھی جائے، لیکن عرب کے اس صحرا میں جہاں پانی ہی واحد زندگی کا ذریعہ ہو، اور امام کو ابھی کچھ حالات ظاہری طور پر ایسے نہ ہوں کہ اس سے پتہ ہو کہ کب دوبارہ پانی کے قریب جانا ممکن ہوگا، اس مرحلے پر اپنا پورا ذخیرہ آب 1000 فوجیوں اور ان کے جانوروں کو دے دینا، یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ لوگوں نے حساب لگایا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت حر کے لشکر کو پانی نہ پلاتے اور یہ پانی امام کے پاس محفوظ رہتا تو 19 محرم تک امام کا پورا قافلہ اس سے سیراب ہو سکتا تھا، لیکن امام نے آنے والے دن کا خیال نہ کرتے ہوئے اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھا اور انہیں پانی پلایا۔ اس واقعے کا اثر کسی اور پہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، حر کے ذہن میں یا حر کے دل میں ایک نرم گوشہ ضرور حالات کے مطابق پیدا ہوا۔ حر نے اپنا سرکاری فریضہ ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو جہاں پاؤں اور اس حالت میں گرفتار کر کے وہاں لے چلوں۔ امام نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں کوفہ جاؤں۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ سیدھی سی صورتحال تھی کہ امام حسین علیہ السلام جن مقاصد کو سامنے لے کے نکلے ہیں، ان مقاصد کی تکمیل میں یہ صورتحال رکاوٹ بن جاتی کہ امام علیہ السلام ایک قیدی کے طور پر ابن زیاد کے سامنے جاتے اور اس کے بعد وہ قتل کا حکم دے دیتا یا قید خانے میں ڈال دیتا، اور اس طرح جو اصل مقاصد حسین تھے، جس میں ہم شاید ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں، تو ان مقاصد کے اوپر میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ بجائے اس کے کہ امام حسین السلام مدینے کی طرف واپس جائیں، مکے کی طرف واپس جائیں یا کوفے کی طرف جائیں، ایک نیا راستہ اختیار کیا جائے جو ان تینوں طرف نہ جاتا ہو۔ چنانچہ وہ نیا راستہ اختیار کیا گیا جو کوفے سے مخالف سمت میں کسی حد تک تھا۔ ادھر حر نے فوری طور پر ایک قاصد بھیجا ابن زیاد کے پاس اور یہ کہا کہ امام حسین السلام مل گئے ہیں اور اب بتاؤ کہ ہمارے لیے مزید حکم کیا ہے۔ ابن زیاد کا پیغام حر کے پاس، جوابی پیغام جو ہے، وہ 2 محرم کو صبح کے وقت پہنچا۔ نینوا کے مقام پر یہ قافلہ پہنچا تھا، یہ دونوں گروہ چلتے ہوئے۔ نینوا کربلا کا ہی نام ہے یا کوئی الگ؟ جی نہیں، کربلا کا بذات خود نام نہیں ہے۔ کربلا کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سی آبادیاں، قدیم آبادیاں ہیں۔ یہ نینوا اور کربلا الگ الگ ہیں؟ یہ 2 الگ الگ جگہیں ہیں، اس میں سے نینوا اور بابل 2 بہت ہی قدیم
تہذیب کے یادگار وہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نینوا پہنچے، نینوا پہنچے ہیں، قافلہ جب اس جگہ پہ اس کے قریب پہنچا ہے تو اس وقت کوفے سے ایک قاصد حر ابن یزید ریائی کے پاس آیا، اس نے حر کو سلام کیا لیکن امام حسین علیہ السلام کو سلام نہیں کیا، جس سے اس کے جذبات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے آ کے پیغام دیا، اور ابن زیاد کا پیغام یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جہاں پہنچے ہیں وہاں ان کو ایسے مقام پر کہ جہاں نہ پانی میسر ہو اور نہ جہاں گھاس ہو، بے آب و گیا، یعنی نہ چارہ میسر ہو جانوروں کو اور نہ انسانوں کو پانی میسر ہو، ایسے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو ٹھہرا دیا جائے۔ حر وہ خط لے کر، وہ جو پیغام آیا تھا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جناب مجھے یہ حکم ملا ہے اور اب میں اس حکم پہ عمل کرنے میں پابند ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یوں کرتے ہیں کہ نزدیک ہی شفیہ کی آبادی ہے، ہم وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے فرمان یہ ملا ہے کہ بے آب و گیا جگہ کے اوپر ٹھہرایا جائے۔ اب اس پر امام نے کہا کہ اچھا ہم تھوڑی دور اور آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ امام تھوڑی دور اور آگے بڑھے، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ مقام کہ جس کو آج کربلا کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو حر نے کہا کہ اب اس سے آگے جانے کی بظاہر گنجائش نہیں، اور کچھ اور بھی واقعات ہوئے جس کے تحت امام علیہ السلام 2 محرم کو اس کا مطلب ورود کربلا ہوا، 2 محرم کو آپ کربلا میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اس مرحلے پر یہ فیصلہ کیا کہ اچھا ہماری فوج، ہمارا قافلہ یہیں ٹھہرے گا، چنانچہ آپ کربلا میں ٹھہر گئے۔ اچھا تو صاحب ہم ایک اگر سرسری جائزہ لے لیں، جو میدان کربلا ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، اس کی اگر کوئی جغرافیائی صورتحال واضح ہو جائے کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس کا انتخاب امام حسین علیہ السلام نے خود کیا یا یہ حادثتاً اس مقام تک پہنچے ہیں، پوری اس کے صورتحال پر اگر ایک نظر ڈال لی جائے۔ یہ انتخاب کس نے کیا، یہ تو ایک بڑا یوں سمجھیے کہ ایسا سوال ہے کہ اس کے اوپر یعنی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کربلا ایک دن میں اس سرزمین کا تعین نہیں ہوا۔ امام حسین السلام کی واقعہ شہادت سے پہلے بھی اس کربلا کے قتل گاہ حسینی ہونے کا ذکر بہت سے حوالوں میں موجود ہے، اور جناب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس مقام کا تذکرہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین میں جاتے ہوئے اس مقام سے گزرے تھے اور نشاندہی کی تھی، یہ قتل گاہ حسینی ہونے والی ہے جگہ۔ اور خود امام حسین السلام جب یہاں پہنچے ہیں تو آپ نے خاک کربلا کو ہاتھ میں اٹھایا، اس کو سونگھا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور جہاں اچھا ڈاکٹر صاحب اگر اس کا جائزہ لے لیں، کہا جاتا ہے نہر فرات کے کنارے کربلا واقعہ ہوئی، پھر کہیں کہا جاتا ہے القمہ کے ساحل پر، تو یہ دونوں ایک ہی نہر کا نام ہے؟ جی، نہر فرات تو در حقیقت ایک بہت بڑا دریا ہے، سرزمین عراق کے 2 بڑے دریا جو ترکی سے نکلتے ہیں، فرات اور دجلہ، جو پورا عراق جو ہے، جو میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہلاتا ہے، یعنی 2 دریاؤں کی سرزمین، وہ ان 2 دریاؤں کی وجہ سے ہی وہاں کی زرخیزی اور اس کی آبادی ہے۔ نہر فرات کے یہ واقعہ کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ فرات کے کنارے ہوا، شط الفرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن شط الفرات سے بھی فرات مراد نہیں ہے۔ اصل فرات یہاں سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے کے اوپر جہاں اصل واقعہ ہوا، جہاں آج بھی وہ ہوا ہے۔ واقعہ جس جگہ پہ ہوا ہے اس جگہ پر فرات سے نکلنے والی ایک شاخ کہہ لیجیے، جو